فقاکل اسیر، قیدی کو قید سے چھڑانا۔ اس باب میں یہ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑانا واجب ہے، خواہ اس کو لڑ کر دشمن سے چھڑایا جائے یا مال دے کر کے دشمن سے اس کو چھڑایا جائے۔ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس دشمن کا اگر کوئی بندہ آ جائے، ہم بڑی عزت اور احترام سے اس کو واپس کر دیتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ چاہے ہمارے دشمن کا نقصان کرنے کے لیے آیا ہو یا ہمارے ملک کا نقصان کرنے کے لیے آیا ہو، چاہے ہمارے ملک کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے آیا ہو، چاہے ہمارے ملک کا جاسوس بن کے آیا ہو، ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جہاز میں بٹھاتے ہیں اور کافروں کو پیش کر دیتے ہیں، یہ بھی آپ کا بندہ ہمارے ملک میں آیا تھا اور یہ آپ کا مہمان ہے ہمارا، تو یہ واپس آ گیا ہے۔ حالانکہ اپنا جب کافروں کے ہاں قید ہو، کتنے فلسطینی قید ہیں اور اتنی ذلت کی قید میں اور اتنے کٹھن مراحل سے وہ گزرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی دنیا کی سزا نہیں جو فلسطینیوں کو نہیں دی جاتی۔ اور ابھی دیکھیں عافیہ صدیقی کتنے سال ہو گئے دشمن کی قید، کافروں کی قید میں، ہم نے کبھی کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ہمارے جو وڈیرے ہیں انہوں نے کبھی جا کے بیان بھی نہیں دیا، چاہے وہ عمران خان تھا، چاہے یہ گنجے ہیں، کوئی بھی ہمارا وہ عاصم منیر ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے جا کے کہ ہماری ایک قیدی آپ کے پاس بے گناہ مسلمان قیدی ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ امام بخاری نے باب باندھا قیدی کو قید سے چھڑانا، تو یہ قیدی کو قید سے چھڑانا لڑ کر کے یا مال دے کر کے، یہ مسلمانوں پر فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ اسی کے تحت حدیث نمبر 4046 لائے امام بخاری، آخری راوی حضرت ابو موسیٰ ہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانیہ، فرمایا یا عن الاسیرہ، کہ فک العانیہ، آنیہ کو چھڑاؤ، مطلب کیا کہ قیدی کو چھڑاؤ، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَعُودُ الْمَرِيدَ، اور بیمار کی تیمارداری کرو۔ تو علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفہ 449 ہجری لکھتے ہیں، قیدی کو کافر کی قید سے چھڑانا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ، حکم کا فرمایا قیدی کو چھڑاؤ، تو یہ فرض ہوا۔ اور تمام علماء کا یہ اس بات پر اجماع ہے، جمہور علماء اسی بات پر گئے ہیں، یہی ان کا مختار اور پسندیدہ مذہب ہے کہ قیدی کو قید سے چھڑانا مسلمانوں پر کیا ہے، فرض ہے۔ نہ جانے عوام الناس، ہم اور آپ تو کتنے فرائض کے تارک ہیں، اور یہ جو وڈیرے ہیں جو ان کی درگت بننے والی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، چند لمحے ہیں، موج میلے لوٹ لیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مسلمان قیدیوں میں سے ہر قیدی کو بیت المال سے پیسے دیے جائیں گے اور اس پیسے دے کر کے قیدی کو چھڑایا جائے گا۔ مطلب ملی، قومی اور قومی سطح پر، ملکی لیول پر یہ قدم اٹھایا جائے گا، اگر کوئی مسلمانوں کا قیدی کافروں کے ہاں ہے تو ان کو چھڑایا جائے گا۔ امام مالک سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا حضرت، اگر کوئی کافر مسلمان کو قیدی بنا لے یا مومنہ کو قیدی بنا لے، مسلمانوں کی عورت کو، تو یہ تو محمد بن قاسم سے پوچھا جائے نا، کچھ سندھ تک کیوں آیا تھا؟ ہاں تو کیوں آیا تھا کہ صرف ایک بہن کا خط پہنچا تجھے کہ مجھے کافروں نے قید کر لیا؟ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے قیدی کو چھڑاؤ، یہ حکم یوزلی ہے، عام ہے، کلی طور پہ حکم ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بدلے قیدی کو چھڑایا جا سکتا ہے اس سے قیدی کو چھڑاؤ، مطلب جو کچھ بھی کر کے مسلمان کو کافروں کی قید میں نہ رہنے دو۔ ہمارا سپر پاور ہونا اور ہماری ملک کی فوج کئی ایک ملکوں سے اعلیٰ ہونا، یہ کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ کہ جب ہماری مائیں بہنیں کافروں کی قیدوں میں جیل میں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ہمارے بچے سڑتے رہے، اور 20 سال کے جوان جو قید ہوئے 80 سال کے ہو گئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی ہمارے ہر ملک کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ۔
تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ. تو بھوکے کو کھانا کھلانا بھی فرض عین ہے. جب ہر طرف بھوک ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جس طرح کے آج یہ حال ہے، وہ لچھے ہوتے ہیں نا، وہ بیچنے کے لیے وہ بنا لیے جاتے ہیں، جس طرح گولا ٹائپ ہوتا ہے، بیچ کے لوگ گزارا کرتے. کیا گزارا ان کا ہونا ہے؟ جن کی 50 60 ہزار ہے، یہ تو نارمل سی بالکل، تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو بیچارہ جو پھیری لگانے والا سائیکل پہ، اس کا کیا گزارا ہوتا ہو؟ سمجھ آئے؟ آپ اپنے لیل پور میں دیکھ لیں، چند ایک بندے ایسے ہیں جو تکڑے، سارے کے سارے ہی غریب ہیں، متوسط بھی نہیں کہا جا سکتا. تو اتنی بھوک ہے پاکستان میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اپنی برادری میں ذرا نظر دڑائے نا، کتنے لوگ ہیں جن کی شام کو صحیح طریقے سے ہانڈی بنتی. سمجھ آ رہے؟ تو اس حالت میں آپ اپنے یہ نہ دیکھیں کہ میرا اس کے ساتھ دعا سلام ہے یا نہیں ہے، یہ میرا جاننے والا ہے یا نہیں. صرف اللہ کا بندہ، محبوب کا امتی ہونے کے ناطے خدمت کریں، ان کو کھانا پیش کریں، تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لیں، تھوڑا سا کھانا زیادہ کر لیں، تو آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں. وہ ہے نا کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. جب ما سلککم فی سقر، یا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، گھسیٹ کے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، اور تمہیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے جہنم گھسیٹا جائے گا. تو کھانا کھلانا، نہ جانے مجھے کیوں یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہم فرضی عبادت کرتے ہیں اس لیول کا ہے کھانا کھلانا. جب رمق حیات ہے، جسم میں پاور اور طاقت ہمت ہے، تو رب کو بندہ سجدہ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے. جب اس ڈھانچے میں کچھ نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ نماز روزوں سے بھی افضل کام ہے. کھانا کھلانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پکڑ کے لائے لوگوں کو کھلائے. آپ دیکھیں پاکستان میں ہمارے کتنے بھائی بھوک سے مر رہے ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو پیسے اور خرچ نہ ہونے کے وجہ سے وہ تعلیم نہیں سیکھ لے پا رہے، اور سکول نہیں جا رہے، اور مدارس میں داخل نہیں. اور مدارس تو پھر بھی بڑے آگے ہیں. یہی تو تکلیف ہے لوگوں کو کہ مفت میں تعلیم دی جا رہی ہے، نبی پاک کی شریعت پڑھائی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ جب جس طرح کے کوئی ملک ایسے ہیں جو تکڑے ہیں، جن میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، تو وہاں کھانا کھلانا مستحب ہے. اور جو ہمارے جیسے ملک ہیں تو ان میں کھانا کھلانا فرض کفایہ ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، فرمایا مریض کی عیادت کرو. اسی حدیث میں تو یہ جو حکم ہے استحباب پر معمول ہے، مطلب کہ مستحب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مریض کو اللہ کی رضا کے لیے پوچھنے کے لیے گیا، فرمایا واپس آئے گا اپنے گھر میں گویا کہ وہ جنت میں واپس آیا ہے. مطلب گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا، مزکا اور مصفہ ہو جاتا ہے جب وہ مریض کو پوچھ کر کے اپنے گھر میں واپس آتا ہے. اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں، یہ قاری صاحب ہیں ہمارے اسلام دعا والے ہیں، تو ہم ان کو پوچھ لیں. یہی دیکھا جاتا ہے کہ باب اکرم مجھے ملنے والا ہے، میں اس کو پوچھ کے آؤں ذرا بیمار ہے. نہیں، عام طور پہ کافر بھی بیمار ہو، نبی پاک نے ان کی بھی عیادت ہے فرمائی ہے. الحمدللہ.